بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو واقعی دعا کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ کسی کو اداس پاؤ تو اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا غرض کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو۔ پرفیکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کے جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے اور اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض ادا کرنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جو کوئی قرض لے اور اسے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ تمام لوگوں کو خوش کرنا تمہارے بس میں نہیں، لہٰذا اپنے اور اللہ جل جلالہ کے مابین معاملے کو سدھارو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔